شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کامران خان شیئر کر رہے ہیں۔ کامران کہتے ہیں، میں پشاور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں میں اکیڈمی جایا کرتا تھا۔ میرے ایگزام سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے اکیڈمی جوائن کی ہوئی تھی۔ تو ایوننگ میں اس اکیڈمی میں جایا کرتا تھا۔ ڈے ٹائم میں کالج جاتا تھا اور ایوننگ میں اکیڈمی میں جایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں اپنی اکیڈمی سے واپس آ رہا تھا، تو جس راستے سے میں گزر کر آتا تھا وہاں پر کسی کی شادی تھی، تو وہ شادی کی وجہ سے وہ راستہ بند تھا۔ میں نے سوچا کہ میں دوسرے راستے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ وہاں سے ایک اور گلی بھی نکلتی تھی جو آگے مین روڈ سے ہوتی ہوئی گھر جاتی تھی۔ میں اس گلی میں جیسے ہی داخل ہوا، وہ گلی بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان سی تھی۔ وہ گلی ایسے تھی کہ اس گلی کی ایک سائڈ بالکل جیسے وہ ایک بہت بڑی کوئی بلڈنگ تھی، اس کی ایک دیوار تھی۔ وہ ایک ہاسپٹل تھا تو اس کی بیک سائڈ کی وہ دیوار تھی۔ اس کے اوپر سارے درخت ہی درخت تھے جو اس گلی میں کافی زیادہ جھکے ہوئے تھے، اور اس گلی کی ایک سائڈ جو تھی اس پر کچھ پرانے مکان تھے۔ اس گلی کا ایک کونے والا مکان بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اس گلی کو میں نے پہلے شروع میں ایک دفعہ دن کے ٹائم دیکھا تھا۔ میں ایک دفعہ یہاں سے گزر رہا تھا تو تب کی مجھے یہ گلی یاد تھی۔ گلی بالکل سنسان اور خالی تھی۔ اس گلی میں جیسے ہی آیا، سردیوں کا موسم تھا، رات 8 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے اس گلی میں داخل ہوا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ درخت بہت زیادہ ڈراؤنے لگ رہے تھے، اس طرح سے وہ گلی میں جھکے ہوئے تھے۔ وہاں پر اسٹریٹ لائٹ بھی لگی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہ گلی بہت پرسرار اور عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں جیسے جیسے اس گلی میں سے گزر رہا تھا، میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے خوف بھی آ رہا تھا۔ میں اس وقت پیدل تھا۔ میں نے آگے مین روڈ پر جا کر تو پھر میں نے وہاں سے اپنے گھر کی طرف جانا تھا۔ اب میں چلتا چلتا جیسے ہی ان مکانوں کے پاس سے گزرا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی ہے، جبکہ وہ گھر کافی قدیم عرصے سے بند اور خالی تھے۔ پہلے وہاں پر کچھ لوگ آباد تھے، لیکن پھر وہ جگہ بہت عرصے سے خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ جو ٹوٹا ہوا گھر تھا، جیسے میں اس کو کراس کرنے لگا، اس ٹوٹے ہوئے گھر میں سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کھانا پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک طرف تو ہاسپٹل کی دیوار ہے، تو اس ٹوٹے ہوئے گھر میں بھلا کون کھانا بنا سکتا ہے؟ بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی کھانا بننے کی۔ پھر مجھے لگا کہ جیسے پچھلی گلی میں شادی ہے تو وہ کھانے کی خوشبو ہوگی۔ تھوڑا سا ہی میں قریب گیا تو وہاں پر بالکل مدھم سی روشنی تھی۔ اب وہ اسٹریٹ لائٹ کی وجہ سے روشنی تھی یا وہ روشنی ویسے ہی وہاں پر کسی وجہ سے تھی، میں نے اس روشنی میں دیکھا اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت بیٹھی کھانا بنا رہی تھی۔ بالکل ہلکی سی وہ آگ تھی جس کے اوپر وہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے خود وہاں پر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ اس طرح سے بیٹھی تھی کہ میری طرف اس کا سائیڈ پوز تھا، مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ بالکل آہستہ سی روشنی میں نے اسے دیکھا۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ ان خالی مکانوں میں تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے، کھانے کی خوشبو بھی یہیں سے آ رہی تھی، پتہ نہیں پھر یہ عورت کون ہے۔ مجھے تجسس ہوا، میں تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی ہوگا جس کے پاس گھر نہیں ہوگا تو وہ یہاں پر رات گزارنے کے لیے آگے ہوں گے۔ جیسے سردی بہت زیادہ ہے، اکثر خانہ بدوش ایسی جگہوں پر آ کر اپنا ٹھکانہ کر لیتے ہیں، تو کہیں وہ ہوں گے۔ جیسے میں تھوڑا سا آگے ہوا، وہ عورت جو تھی پتہ نہیں وہ کیا بنا رہی تھی، میں اس کو پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ آگے نہیں گیا، میں بالکل تھوڑی ہی دیر وہاں پر 1 آدھا منٹ کھڑا ہوا ہوں گا۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بالکل اس کے پاس سے کسی اور نے جھانک کر مجھے دیکھا ہو۔ اس کی آنکھیں جو تھیں وہ چمک رہی تھیں۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت ڈر گیا، میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں جیسے ہی بھاگتا بھاگتا مین روڈ پر آیا، وہاں پر مجھے ایک آٹو رکشہ نظر آیا۔ اس آٹو رکشے میں بیٹھ گیا، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ وہ رکشے والے انکل نے جب میری گھبراہٹ دیکھی
تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، کہاں سے بھاگ کر آ رہے ہو۔ پہلے تو میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے لے کر ایک جگہ سے پانی پلایا، اور پھر جیسے ہی میں کچھ نارمل ہوا تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ آٹو رکشے والے انکل اس جگہ کے بارے میں جانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو گلی ہے یہ ہسپتال کی پچھلی گلی ہے، یہاں پر یہ گھر اسی لیے خالی ہوئے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ اس گلی میں رات کے وقت لوگوں کو چلتے پھرتے جنات، مختلف چہرے والی عورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ جو ہسپتال والی دیوار ہے اس کے اوپر بھی جنات کا بسیرا ہے۔ ایک دفعہ میں اس گلی میں سے کچھ سواریاں لے کر گزر رہا تھا تو پہلے میں نے دیکھا کہ مجھے ہوا میں لہراتی ہوئی ایک پرچھائی نظر آئی، کوئی سفید لباس میں تھا۔ وہ بالکل میرے رکشے کے آگے سے گزر گیا۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا۔ میں وہاں سے سواریاں لے کر چلا گیا۔ جب میں واپس اسی گلی میں سے گزر رہا تھا تو میں نے اس ہاسپٹل والی دیوار کے اوپر کسی کو جھکے ہوئے دیکھا۔ اس کے بہت لمبے بال تھے، کوئی گلی کے اس طرف جھکا ہوا تھا، کوئی عورت تھی۔ جیسے میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھی تو وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دیوار کی دوسری طرف غائب ہو گئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی جو تم اس گلی میں اکیلے آئے۔ وہاں پر وہ جو ٹوٹا ہوا گھر ہے وہاں سے بھی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں اکثر ادھر ہی باہر روڈ پر کھڑا رہتا ہوں۔ کبھی کبھار اگر میں رکشہ رات کے ٹائم وہاں سے لے کر گزروں، کیونکہ میرا گھر اس سے اگلی گلی میں بنتا ہے، تو وہاں سے مجھے ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ ان انکل نے مجھے بتایا کہ وہاں پر اس علاقے کا جو چوکیدار تھا اب وہ بھی اس گلی میں پہرا دینے کے لیے نہیں جاتا۔ چوکیدار کا کہنا ہے ایک دفعہ رات 12:30-1 بجے کے قریب میں اس گلی کے پاس سے گزر رہا تھا۔ وہاں پر مجھے بچوں کا بہت زیادہ شور سنائی دے رہا تھا۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اس گلی میں جب گیا تو میں نے وہاں پر بہت سارے بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ وہ 15-20 بچے تھے۔ عجیب و غریب ان کے چہرے اور عجیب و غریب ہی ان کے حلیے تھے۔ کچھ کی آنکھیں چمک رہی تھیں، کچھ کے رنگ بہت سفید اور کچھ کے رنگ بہت کالے تھے۔ تبھی میرے دیکھتے دیکھتے وہ سارے بچے اس ٹوٹے ہوئے مکان کے اندر گئے۔ میں آگے گیا، میں نے اپنا سائیکل کھڑا کیا اور جب ٹارچ سے میں اس گھر میں دیکھنے لگا تو وہاں پر مجھے کسی بچے کا نام و نشان بھی نظر نہیں آیا۔ وہ چوکیدار بھی بہت ڈر گیا تھا۔ ہمارے اس علاقے میں یہ ہسپتال والی گلی مشہور ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ یہ ایک آسیب زدہ گلی ہے، اس لیے یہ گلی ہر وقت سنسان اور ویران رہتی ہے۔ اس گلی میں کوئی بھی نہیں جاتا۔ یہ گلی آسیب زدہ گلی مشہور ہے۔ ہمارے پورے علاقے میں اس گلی کو لے کر بہت سا چرچا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ پھر وہ جو رکشے والے انکل تھے انہوں نے مجھے میرے گھر چھوڑا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو گیا۔ میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتائی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ میں اس گلی کی طرف نہیں گیا۔ میں اس اکیڈمی میں 3 سال پڑھتا رہا لیکن کبھی بھی اس گلی کی طرف میں نے رخ نہیں کیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ کامران خان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سمیرہ شیئر کر رہی ہیں۔ سمیرہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو گھر ہے وہ ایک بلڈنگ میں ہے، وہاں پر بہت سے فلور ہیں۔ ہم لوگ 6 فلور میں رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، شام کا وقت تھا، لائٹ آف تھی تو میں ہم لوگوں کے فلیٹ سے نکل کر جو وہاں کی اس بلڈنگ کا سب سے اوپر والا فلور تھا میں وہاں پر چلی گئی۔ وہ کافی کھلی جگہ تھی، اکثر ہم لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے۔ بلڈنگ کی باقی لڑکیاں بھی وہاں پر اکثر جایا کرتی تھیں۔ تقریباً ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، میں وہاں پر بیٹھ کر پڑھنے لگ گئی۔ میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بلڈنگ کا وہ چھت بہت زیادہ بڑا تھا۔ تبھی مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے میری گردن کے اوپر کوئی چیز گری ہے۔ وہ بہت وزنی تھی۔ میں ڈر کے تھوڑی آگے ہو گئی، پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں۔ جیسے میں آگے ہوئی تو مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ زمین پر نیچے گری ہے۔ گرتے ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی۔ مجھے اپنی گردن میں بہت درد ہونے لگ گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا تھا کیا نہیں۔ اگر وہ کوئی بلی ہوتی تو مجھے نظر آتی، اگر کوئی چھپکلی ہوتی تو وہ اتنی بھاری نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا اور کیا نہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر وہاں پر میں ٹہلنے لگ گئی اور پڑھنے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہونے لگ گئی۔
میں نے سر پر دوپٹہ لیا، ابھی روشنی تھی، اندھیرا نہیں ہوا تھا، تو پڑھتے پڑھتے میں کافی کارنر والی طرف چلی گئی جو اس چھت کا آخری کونا تھا۔ وہاں سے پڑھ کر جیسے میں واپس آئی، میں نے بک بند کی تو جس جگہ پر میں بیٹھی تھی، جہاں پر میری گردن کے اوپر کوئی چیز گری تھی، میں نے وہاں پر دیکھا جیسے بالکل کوئی چھوٹے سے قد کی کوئی مخلوق ہے، وہ زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، وہ بڑی عجیب و غریب انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہے کیا، کیونکہ نہ تو وہ بلی لگ رہی تھی۔ میں اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ جیسے میں اس کے پاس گئی، وہ بہت خوفناک تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں، اس کے بہت لمبے لمبے دانت تھے، وہ سرخ رنگ کی زبان تھی اور بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ وہ ایک دم سے دیوار کی طرف بڑھا اور غائب ہو گیا۔ یہ سب دیکھنے کی دیر تھی، میں فوراً سے نیچے بھاگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے یہ بات جا کر اپنی امی کو بتائی۔ امی بہت زیادہ ڈر گئیں۔ امی نے جب میری گردن دیکھی تو میری گردن کے اوپر بہت بڑا ایک ریڈ کلر کا نشان بنا ہوا تھا، جیسے وہاں پر کسی نے نیلز مارے ہوں۔ میں نے امی کو بتایا کہ میں نے اوپر ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا ہے۔ امی نے مجھے کہا کہ اب اوپر مت جانا۔ وہ جو ہم لوگوں کے اس بلڈنگ کا فلور تھا، جو لاسٹ فلور تھا، وہ کافی ہائٹ پر تھا۔ امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ اس کے بعد میں نہیں گئی۔ مجھے 2-3 دن بخار رہا، میں نے میڈیسن لی، امی نے مجھے دم کیا تو میں ٹھیک ہو گئی۔ ہمارے ہی فلور کے بالکل تھرڈ والا جو فلیٹ تھا، وہاں کی 2 بہنیں تھیں، وہ لوگ بھی میری طرح ہی چھت پر گئی۔ مجھے تو امی نے منع کر دیا، میری ان لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ کب اوپر گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کی بلڈنگ میں شور مچ گیا۔ وہ لڑکی چیخیں مارتی ہوئی اوپر سے نیچے بھاگیں۔ جب ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ بہت ڈری ہوئی تھیں۔ ایک بہن جو تھی وہ سیڑھیوں میں بیٹھ کر رو رہی تھی اور دوسری بھاگتی ہوئی وہاں سے گزری۔ ہم لوگوں نے وہ جو رو رہی تھی اس کو اٹھایا، وہ بھی بہت ڈری ہوئی تھی، بہت خوف زدہ تھی، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہی تھیں۔ تو جب سب لوگوں نے ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دونوں بہنیں جیسے ہی چھت کے اوپر گئیں، اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، صرف ہم لوگ وہاں پر واک کر رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا چھت کی دیوار کے اوپر 3 سے 4 کالے رنگ کے بندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بہت زیادہ خوفناک تھے۔ ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس طرح سے کھڑے ہوئے جس طرح سے کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے۔ ان کے قد بھی دراز ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے میری بہن کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میں چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی۔ اس نے اس کے بال بھی پکڑے تھے۔ یہ بہت ڈر گئی، یہ آدھی سیڑھیوں میں آئی اور وہیں پر بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ سب بلڈنگ کے سب لوگ چھت پر بھاگ کر گئے۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بہت ہائٹ پر وہ بلڈنگ تھی اور وہاں پر کوئی درخت بھی نہیں تھا، پھر بندر وہاں پر کیسے آ سکتے تھے؟ پھر میں نے بھی بتایا جو میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا آج سے 3 دن پہلے۔ پھر بلڈنگ کے سب لوگ مل کر چوکیدار کو لے کر آئے اور وہاں پر پاس ہی ایک مسجد تھی، وہاں سے امام صاحب کو لے کر آئے۔ جب وہاں پر امام صاحب آئے، امام صاحب نے جب وہاں پر آ کر پڑھائی کی تو امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کی یہ جو بلڈنگ ہے، اس کا جو ٹیرس ہے، جو چھت ہے، یہ آسیب زدہ ہے، یہ بہت زیادہ ہائٹ پر ہے، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ دیوار کا یہ والا حصہ جو ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، ان لڑکیوں کے اوپر انہیں جنات نے بسیرا کیا ہے۔ کوئی بھی لڑکی شام کے وقت اس چھت کے اوپر نہ آئے، جیسے ہی مغرب ہوگی وہ جنات اپنا آپ ظاہر کریں گے، اور اب اگر ان لڑکیوں میں سے کوئی بھی اس چھت کی طرف آیا تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ پھر اس کے بعد بلڈنگ کی کوئی لڑکی بھی شام کے وقت چھت پر نہیں جاتی تھی۔ اکثر بلڈنگ کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم لوگ اس فلور پر آتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کالے رنگ کی بکری بھی نظر آتی ہے، وہ ایک دم سامنے آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ وہ فلور اور وہ پوری بلڈنگ ہی آسیب زدہ ہونے لگ گئی۔ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ رات رات بھر کوئی دروازوں پر دستک دیتا تھا اور جب دروازہ کھول کر دیکھتے تھے تو باہر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ بلڈنگ چھوڑ دی۔ یہ ہم لوگوں کی بلڈنگ کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سمیرا آپ کا۔ لسن، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر کل میں نے بہت ہارر سٹوری آن ایئر کی تھی، اس کو بھی وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔